ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طور کا آغاز ہوا تھا کل. ابتدائی آیات میں اللہ جل شانہ نے چند چیزوں کی قسم کھائی تھی. طور، کتاب مسطور، رقم منشور، بیت المعمور، سقف المرفوع. اور اس قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم کے طور پر یہ بات ذکر کی تھی کہ تمہارے رب کا جو عذاب ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، اس میں کسی قسم کا شک نہ کرو. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو پکڑ ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے بندے کو. اللہ کا حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کی رحمت غضب پر سبقت لیے ہوئے ہے. یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن ایک حد تک. جب انسان اس حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اپنی پکڑ سے، اپنے اس عذاب سے اور اپنی اس آزمائش سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا میں یہ سکھلایا کہ اللہم انی اسألک العفو عافیہ. اور بعض روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس سے زیادہ بہترین چیز نہیں مانگی. صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اس میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور عافیت مانگ رہا ہے. اس سے بڑھ کر چیز ہی کوئی نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ عافیت دے ہر قسم کی، ایمان کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، دیگر اعتبار سے. اور انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اگر کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معافی بھی عطا کرے. تو یہ سب اگر دولت مل جائے تو سب سے بڑی دولت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ طور میں آخر یعنی یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. پھر وہ جو جہنم کا کچھ ذکر تھا کہ اہل جہنم کیسے ہوں گے، کیا ان کی کیفیت ہوگی، اس کا تذکرہ تھا. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ. اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے اس کے ضد کے ذریعے. جب تک کسی چیز کی ضد سامنے نہ ہو تو اس کی قدر نہیں ہوتی. یہ روشنی کی قدر بھی اسی وقت ہے کہ جب اندھیرا ساتھ ہو. صحت کی قدر اسی وقت آتی ہے جب خدا نہ خواستہ صحت چلی جائے. مال و دولت کی قدر بھی تبھی ہے جب انسان کے اوپر کچھ تنگ دستی کی کیفیت ہو. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر فرماتے ہیں تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے. آج کی آیات میں اہل جنت کا تذکرہ ہے آخر تک.
ان کی کیا کیفیات ہیں. قرآن میں جگہ جگہ الفاظ ہیں. آج جو آپ نے آیات سنی ہے اس میں کیا بیان کیا گیا کہ ان المتقین، یہ جو متقین ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں، ہر کام رکھتے وقت اللہ جل شانہ کے ہاں جواب دہی کا احساس رکھنے والے ہیں، یہ لوگ اس قیامت میں کس کیفیت میں ہوں گے؟ فی جنات و نعیم، یہ باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. صرف باغات نہیں، وہ باغات بھی ایسے ہیں جو بڑی نعمتوں والے ہیں. کچھ کیفیت اس کی بیان ہوئی ہے، کیا ہے؟ فاکہین بما آتاہم ربہم، ان کے رب نے انہیں جو نعمتیں دی ہوں گی اس سے وہ لطف اٹھا رہے ہیں. فاکہین، بڑے پر لطف انداز کے اندر، جس کو ہم اردو میں آسان زبان میں کہیں بڑے مزے میں ہوں گے اس چیز میں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہوگی ان اعمال کی وجہ سے. اور ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے انہیں بچا لیا ہوگا عذاب الجحیم سے. یہ انسان کا کمال نہیں، رب نے بچایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. اپنے عمل پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، امید ہونی چاہیے، اللہ سے امید رکھے، ساتھ ڈرتے بھی رہنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا. تو ووقاہم ربہم، ان کے رب نے انہیں بچا لیا، اس پر وہ خوش ہوں گے، عذاب الجحیم، اس جہنم کے عذاب سے. اور کیا کیفیت ہوگی ان سے؟ یہ کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، تم کھاؤ اور پیو. ہنیئا کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسی چیز کہ جس کے اندر کوئی کسی قسم کی تکلیف اذیت نہ ہو، کھاتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ وہ ہضم بھی ہو جائے اور انسان کے لیے وہ بڑا پرذائقہ بھی ہو، بہت ہی پسندیدہ ترین چیز. تو کلو واشربو، تم کھاؤ اور پیو، ہنیئا، بہت خوشی کے ساتھ، با فراغت. یہ ساری کیفیت کیوں ہے؟ بما کنتم تعملون، یہ ان اعمال کے سبب ہے، ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے. ابھی تھوڑا سا انسان برداشت کر لے، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، انسان ہے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوشش کی ہم مکلف ہیں، کوشش کر لے، غلطی ہو توبہ کر لے. تو یہ جو تم نیک اعمال کر کے آئے ہو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں دے. مزید کیفیت ان متقین کی، اہل جنت کی کیا ہے؟ متقین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تختوں پر. سرر، تخت جو بھی معنی کر لے، تخت عام طور پر کیا جاتا ہے، تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، مصفوفہ، قطار در قطار، صف در صف، آمنے سامنے. جیسے بہت بے تکلف دوست کبھی مجلس جمع ہو، بڑی بے تکلف سے آمنے سامنے ایک دائرہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی پرانی باتیں یاد. تو وہ اس وقت کیفیت ہوگی ان کی، بڑی باب فراغت، کھا رہے ہوں گے، اطمینان بھی ہوگا، اور تختوں پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اللہ جل شانہ مزید ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا نکاح کریں گے حور عین سے، بڑی آنکھوں والی حوروں سے. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائے گا. اگلی آیت بڑی ہی ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے یہ آیت بہت ہی یعنی قابل حوصلہ ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. غور سے سنیے گا اس کا ترجمہ. اللہ کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ. پہلے میں آیت کا مفہوم بتا دیتا ہوں، پھر آیت کا ترجمہ دیکھیے گا. مفہوم یہ ہے کہ اب ہمیں ایمان ہے ہمارا، کہ ظاہری بات ہے ہمارے بڑے جیسے تھے، ہر شخص ہی جانتا ہے جیسے بڑے بزرگ تھے، ہم تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں. جیسا ان کا دور تھا، جیسی ان کی عبادت تھی، جیسا ان کا تقویٰ تھا، جو سادگی تھی، جو اخلاص تھا بڑوں کے ساتھ، ہر شخص جانتا ہے اپنے بڑوں کو. ویسے تو ہم بالکل نہیں ہیں. اب انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ، اور حقیقت ہے، صحیح سوچتا ہے کہ دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، ہم نے بھی جانا ہے، آج کل لائن لگی تھی. اب ہمارا ایمان ہے جانا تو ہے، جانے کے بعد وہ ہمارے بڑے بزرگ، دادا، والد، بزرگ، وہ پتہ نہیں کس مقام پر ہوں گے، اور یقیناً اللہ سے یقین ہے بڑے اونچے مقام پہ ہوں گے. تو یا اللہ ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ باپ سے ملنا چاہیں، ماں سے ملنا چاہیں، ان بزرگوں سے ملنا چاہیں، کیسے ملیں گے ہم؟ یہ قرآن اس کے لیے بشارت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے پیروی کی ایمان میں، یعنی ایمان درست رکھا، چھوٹا موٹا جسے کہتے ہیں کہ گرتے پڑتے چلتے رہے،
ان کی اتباع میں، یعنی دین کی اتباع میں اگر نیک ہے اسی صورت میں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، دو چار حدیثوں میں یہ الفاظ آتے ہیں، اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں ساری باتوں کا۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص جب دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ اللہ میری اولاد، میرے بیوی بچے چھوٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا کہ وہ اس اگلے جہان میں آ تو گئے ہیں لیکن وہ اتنا مقام ان کا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے وہ ایمان والے تھے۔ وہ جواب میں کہے گا، میں پھر عرض کر رہا ہوں مفہوم ہے یہ الفاظ، اللہ معاف فرمائے شاید کچھ اور ہو، وہ کہے گا اللہ وہ جنت ہی کیا جنت ہوئی جہاں اپنے ساتھ نہیں ہے، اپنوں کے ساتھ تو مزہ ہے، یہ جو کلو اشربو کھانا پینا ہم اولاد کو دیکھتے ہیں، جب تک سارے بچے نہ آ جائیں کہتے ہیں یار کھانے پینے کا نہیں مزہ، وہ ایک بیچارہ وہاں دور بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہے گا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ اولاد نیچے ہے، اللہ تعالیٰ اس نیچے والی اولاد کو اوپر کے درجے میں لے آئے گا۔ اور یہاں علماء نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں عام فہم انداز میں کہ آپ کسی ٹرین میں یا جہاز میں جا رہے ہیں، آپ نے سب کا تجربہ ہے جانے کا، جہازوں میں بھی ٹرینوں میں، ایک بیٹھا ہوا ہے فرسٹ کلاس میں، ایک بیٹھا ہوا ہے بیچارہ تھرڈ کلاس میں، سفر میں تو سارے اکٹھے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے سفر میں وہ تھرڈ کلاس والے کی کہاں ہے؟ اس کو جناب اے سی پی ہے، اس کو ہر وقت ہر چیز کی پروٹوکول ہے سارا۔ اب وہ تمنا کرے گا کہ اللہ میری وہ اولاد، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ یہ نہیں فرمائے گا کہ اس سے کہے گا بھائی تو نے ملنا ہے تو وہاں چلا جا، نہ نہ نہ، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اللہ کہے گا چل ٹھیک ہے اس کو میں تیرے پاس لے آتا ہوں۔ وہ اگلے الفاظ اسی کی وضاحت کرتے ہیں، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں، والدین کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ ان کا اعمال کم کر دے جی، ان کا درجہ کم کر کے نیچے لے آنا، نہ نہ، اس کا درجہ اللہ بڑھا دے گا کہ جا والدین کے ساتھ رہیں۔ تو بہت بڑی ہمارے لیے یہ بشارت ہے، کوشش ہم کرتے رہیں بڑوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی، جتنے بھی ہمارے بڑے جن کو ہم جانتے ہیں کوشش کریں، اور یقین رکھیں قرآن کا وعدہ ہے انشاءاللہ، ایمان رہے، وہ تو شرط ہے ایمان رہے، تھوڑی بہت کوشش کرتے رہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر دیکھیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو نیچے نہیں لائے گا، اللہ ان کو اوپر لے جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو کچھ اس نے کیا ہے اسی پر رہن ہے، رہن رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں وضاحت کی علماء نے کہ قرآن میں اور بھی کئی جگہ، ایک جگہ آتا ہے کہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ گناہ کے اندر تو یہی اصول ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن نیکی کے اندر یہ اصول ہے کہ اللہ جل شانہ اس کم درجے والے کو بھی ان کے اعمال کی وجہ سے اوپر لے جائے گا۔ اور یہ صرف اولاد کے لیے تو یعنی اپریشیٹ کرنے والی آیت ہے، حدیث کے اندر والدین کے لیے بھی آتا ہے، والدین بھی رشک کرتے ہیں نیک اولاد پر، وہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے فرمایا ہے کہ اہل جنت میں سے کسی شخص کا درجہ ایک دم بلند ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ میرا درجہ بلند کیسے ہوا؟ میں تو اعمال جو کر کے آیا تھا ختم ہو گیا عمل، تو یہ درجات تو عمل سے ہوتے ہیں بلند۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا تیری نیک اولاد ابھی دنیا میں ہے، اس نے تیرے لیے دعائے مغفرت، اس کی وجہ سے اللہ نے تیرا درجہ بڑھا دیا۔ تو سب کے لیے یعنی اگر نیک اولاد، وہ حدیث کا وہ مفہوم بھی ہے نا، آپ سے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کوئی ایسی چیز بنا دی، 100 صورتیں بے شمار صورتیں کہ جس کا بعد میں بھی لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، درخت ہے، کوئی عمارت ہے، کوئی نیکی کا کام ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی مسجد ہے، صدقہ جاریہ کے طور پہ چل رہی، اس کا ثواب بعد میں بھی ملتا رہتا ہے اس کو۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا علم، کہ اگر کسی نے علم کی تعلیم دی، اب ظاہری بات ہے اس نے کسی کو کوئی بات سکھلائی، تعلیم دی، عمل وہ کر رہا ہے، یہ دنیا سے چلا گیا، انشاءاللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں شریک کرے گا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ نیک اولاد، نیک اولاد جو عمل کرے گی، نیک عمل کرے گی، صالح عمل کرے گی، دعائے مغفرت کرے گی، اس کا بھی اجر اسے ملے گا۔ تو والدین کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں،
نیکی کی راہ پر گامزن، وہی بات ہے، اپنی طور پر کوشش کریں، اپنی طور پہ سستی نہ ہو، وہ اگر کل کو ہمارے لیے انشاءاللہ دعائے مغفرت کرے گی، ہمیں یقین رکھیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے جو بڑے جا چکے ہم سے بڑے درجوں کے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ بھی ملا دے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ آگے مزید کیفیات ہیں انہی متقین کی، وہ کیا ہیں؟ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور مزید ہم ان پر کیا دیں گے؟ بِفَاكِهَةٍ، پھلوں میں سے بھی نعمت دیں گے، وَلَحْمٍ، اور گوشت میں سے بھی، مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہیں۔ آج کل تو آپ جانتے ہیں گوشت کی بے شمار اقسام، ابھی عید کا موقع گزرا ہے، پتہ نہیں وہ باربیکیو بھی کتنی قسموں کے ہیں، کوئی اس طرح کا ہے، کوئی اس طرح کا ہے، تو جیسا وہ گوشت چاہیں گے اللہ جل شانہ نے وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ یہ نعمتیں اللہ کی، کھانے پینے کی۔ اور یہ قرآن کے محبت بھرے الفاظ ہیں، جتنے پیارے انداز میں خالق سمجھا سکتا ہے اور کون سمجھا سکتا ہے؟ غور سے سنیے گا ذرا، یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ یتنازعون فیہا کأسا، تنازع کا اصل مطلب، لفظی مطلب ہوتا ہے جھگڑا، چھینا جھپٹی۔ آپ دیکھتے ہیں ایک چھینا جھپٹی ہوتی ہے بڑی پیار محبت والی، ہم سب جو گھروں میں کبھی کوئی تقریب ہو، کوئی آپس میں سارے دوست بہن بھائی اکٹھے ہوئے میں، وہ اسے چھین رہا ہے، وہ اس کی چیز چھپا رہا ہے، ہنس رہا ہے، وہ اس کو پھینک رہا ہے، وہ اس کے اوپر ہنسی مذاق ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہے، اور کیا ہونا چاہیے، وہ کرتے ہیں محبت کا اظہار۔ یہ وہ کیفیت ہے، یتنازعون فیہا کأسا، وہ ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے، کأسن، بھرے ہوئے پیالے۔ کیسے پیالے؟ یہاں تو ذکر نہیں ہے، شراب کے بھرے ہوئے پیالے۔ آگے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ بھرے ہوئے پیالے جو بڑی محبت سے چھین چھین کے لے رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے، وہ کیسے ہیں؟ لا لغو فیہا، نہ تو اس کے اندر کوئی بے حیائی ہوگی، فضول بات ہوگی، یعنی وہ شراب جو دنیا جیسی ہے، نعوذ باللہ، کہ جس کے پینے کے بعد انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل زائل ہو، اتنی بڑی نعمت ہے، پھر انسان ہر چیز کرتا ہے، اسی سے آغاز ہوتا ہے، نہ تو وہ ہوگی، ولا تأثیم، اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کی چیز ہوگی۔ شرابن طہورا، قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ پاکیزہ شراب کے پیالے ہوں گے جو ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے جنت کے اندر۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کے سامنے آپس میں وہ سوال بھی کر رہے ہوں۔ اچھا ایک آیت رہ گئی، ہاں ایک آیت رہ گئی، سوری۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، اور پھر رہے ہوں گے ان کے ارد گرد غلمان۔ یہ قرآن میں غلمان کا لفظ بھی آیا ہے، ولدان بھی آتا ہے، مختلف آتے ہیں، اس کے کئی مفہوم بیان کیے مفسرین نے۔ آیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، پھر رہے ہوں گے ان پر ان کے بچے، کأنہم، ان بچوں کی کیفیت کیا ہے؟ گویا کہ لؤلؤ مکنون، وہ موتی ہیں چھپے ہوئے۔ ایک موتی وہ ہوتا ہے کہ جب سیپ میں سے، آپ جانتے ہیں سیپی کے اندر صدف جسے بولتے ہیں عربی میں، سمندر کے اندر جو سچا موتی کہلاتا ہے، جب تک وہ سیپی کے اندر رہتا ہے وہ انتہائی خالص ہے، جب وہ سیپی سے باہر آ گیا، ہاتھ لگ گیا، مٹی لگ گئی، ڈسٹ لگ گئی، نشان پڑ گیا، تو وہ کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ بچے ایسے ہوں گے گویا کہ وہ موتی ہیں چھپے ہوئے، ابھی گویا سیپی سے نکلے ہیں، اتنے خوبصورت بچے ہوں گے جو ان کے ساتھ ساتھ خدمت میں پھر رہے ہوں گے۔ یہ بچے کون ہوں گے؟ ان کے بارے میں 3-4 قول لکھے، جو مشہور قول ہے مفسرین کے وہ یہی ہے۔ بعض کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی اولاد ہوگی جو بالکل بچپن میں فوت ہوگی، بالکل بچپن میں اولاد، نو مولود، جیسے بالکل نیو بورن بیبی فوت ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے نابالغی کی حالت تک جو فوت ہو گئے وہ بچے ہوں گے۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ غلمان ایک جنت کی مخلوق ہے، جیسے حور جنت کی مخلوق ہے، یہاں دنیا میں نہیں، اسی طرح غلمان ایک جنتی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ وہیں پیدا فرمائیں گے اور وہ اسی عمر میں رہیں گے۔ بعض کا کہنا یہ بھی ہے کہ غیر مسلم کے جو نابالغ بچے ہیں، معصوم، چونکہ جب تک وہ بالغ نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، معصوم ہے، چھوٹا، ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہی چھوٹے بچے، ایک قول یہ ہے کہ غیر مسلموں کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ہوں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک نئی مخلوق ہوگی، چونکہ قرآن نے وضاحت نہیں کی، ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، اس کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ پھر رہے ہوں گے ان کے ارد گرد غلمان لہم، بچے انہی کے، ہو سکتا ہے ان کی اپنی اولاد ہو، اللہ جانتا ہے۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں چھپے ہوئے۔ اور یہ لؤلؤ مکنون یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، آگے سورہ
دہر میں بھی آئے گا، اور بھی کئی جگہ یہ الفاظ ہیں، کہیں غلمان کا لفظ بھی آتا ہے، سب کا مفہوم یہی ہے۔ اب وہ الفاظ ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یاد رکھیں، یہ جب باتیں ہم سنتے ہیں نا، انسان کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کہیں سفر کر کے جائیں، کسی تقریب میں سارے جمع ہوتے ہیں، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کسی شہر سے آ رہا ہے، کوئی سارے کسی خوشی کی تقریب میں جمع ہے، ہر شخص سب سے پہلے آنے والا اپنے اپنے حال بیان کرتا ہے۔ کوئی یار میں ایسے آیا، مجھے سفر میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ کہتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے بڑے آرام سے سواری مل گئی۔ تو وہاں آ کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، ہاں بھائی تم نے دنیا میں کس طرح کی زندگی گزاری، تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے کیا ہوا، کچھ ایسے محبت سے ایک دوسرے کے اظہار، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں بھی بڑا ڈرتے تھے۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گھر والوں کے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ مال اور اولاد یہ فتنہ بھی ہے، کہیں یہ خدا نہ خواستہ اولاد کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے یہ مجبور کر کے ہمیں حرام کام کی طرف، حرام کمائی کی طرف نہ لے جائے، ڈرتے تھے ہر وقت۔ ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے تھے اللہ سے، ہر کام کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے تھے، کوئی غلطی ہو توبہ کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے اہل جنت ہی ہوں گے جو دنیا میں ہر طرح سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وہ جب سوال کریں گے تو یہ بھی کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں بڑے ڈرنے والے تھے۔ اور بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی، فمن اللہ علینا، یہ اللہ نے ہم پر احسان، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور ووقانا عذاب السموم، ہمیں اللہ نے بچا لیا عذاب السموم، عذاب السموم سے، سموم کہتے ہیں بہت تیز گرم ہوا، جس کو آج کل بھی گرم لو جسے آپ کہتے ہیں، اللہ بچائے، اس کی تو کیفیت ہی کچھ نہیں ہے، جہنم کی جو لو، جو انسان کے اندر جھلسا دے گی انسان کے جسم کو، استغفر اللہ۔ تو وہ شکر ادا کریں گے، اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس گرم لو والے سخت عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور انا کننا من قبل ندعو، آپس میں یاد کریں گے، شکر کریں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ کو پکارتے تھے، ٹوٹا پھوٹا کسی وقت جب اللہ توفیق دے اللہ کو ہم پکارتے تھے۔ اور اللہ کی ذات کیسی ہے، پھر کہیں گے انہ هو البر الرحیم۔ یاد رکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے بر، با کے زیر کے ساتھ، بر تو کہتے ہیں نیکی کو، ایک ہوتا ہے بر، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنے والا، یعنی جس نے احسان کیا، محسن جسے آپ کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت ہی احسان کرنے والی ہے، رحیم، بہت ہی رحم کرنے والی، یقیناً رحیم و کریم ذات ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں جو بتائی جا رہی ہیں 1400 سال پہلے کی آیات ہیں، اب کی تھوڑی، ہر آنے والی قوم کے لیے، ہر آنے والے شخص کے لیے ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے لیے ہیں، ہم ان کو پڑھیں، ان سے عبرت بھی حاصل کریں، اور یہ شوق پیدا ہو ہمیں، وہ اعمال اختیار کریں جن اعمال کی وجہ سے ان تمام چیزوں کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین لوگ باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ بہت ہی فراغت کے ساتھ کھا رہے ہوں گے، بما آتاہم ربہم، وہ چیز جو ان کے رب نے ان کو دی ہو، لطف کے ساتھ، بڑے لطف بڑے انداز میں کھا رہے ہیں۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لیا ان کو ان کے رب نے عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، تم کھاؤ اور پیو با فراغت، خوب مزے کے ساتھ کھاؤ، بما کنتم تعملون، یہ سب اس وجہ سے ہے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تخت پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، قطار در قطار، صف در صف، آمنے سامنے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے حور عین سے، ایسی حور عین سے جو کہ بڑی آنکھوں والی، ایک صفت بیان کی ہے قرآن نے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، سبحان اللہ، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، یہ تو شرط ہے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، ان نیک لوگوں کے ساتھ، بلند مرتبہ والوں کے ساتھ، اولاد کو بھی اللہ اس مقام تک پہنچا دے گا۔ اور وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے رہین ہے، یعنی اس پر رہن رکھے ہوئے۔
رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جب کسی کو کوئی قرض بعض اوقات دے تو اس کے یہ بس کوئی چیز رہن رکھ لیتے ہیں کہ اگر جب قرض واپس دو گے تو یہ ضمانت کے طور پہ چیز ہے۔ تو وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور مزید یعنی یہ نعمتیں تو ہوں گی، اس کے ساتھ مزید کیا ہے؟ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پھل ہوں گے ان کے لیے اور گوشت ہوگا، مما یشتہون، ان چیزوں میں سے جیسا وہ چاہیں، جیسا وہ چاہیں گے کھائیں گے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ہے لحمن طرین، تازہ گوشت۔ وہ تازہ گوشت آپ جانتے ہیں مچھلی کا ہوتا ہے، مچھلی وہیں پکڑے اور نہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے، اسی وقت تازہ توڑ کے کھائیں۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے اس جنت میں، کأسن پیالے، بھرے ہوئے پیالے، لا لغو فیہا، لیکن وہ پیالوں میں چیز کیسی ہوگی؟ لا لغو فیہا، نہ تو اس میں کوئی لغو بات ہوگی اس کی وجہ سے کوئی بے حیائی کے اثرات پیدا ہوں، ولا تأثیم، اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کی چیز ہو۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور پھر رہے ہوں گے ان پر ان کے بچے، لڑکے، غلمان، کأنہم لؤلؤ مکنون، یعنی وہ جو پیالے پیش کرنے والے ہوں گے وہ بچے ہوں گے، غلام کے طور پہ کہہ لیں، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں چھپے ہوئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور اقبلا فیس ٹو فیس جسے کہتے ہیں، آمنے سامنے ان کے بعض کے کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، قالوا، اور یوں کہہ رہے ہوں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں بڑا ڈرنے والے تھے، فمن اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچایا اللہ نے اس جھلسنے والے گرم لو والے عذاب سے۔ انا کننا من قبل ندعو، بے شک ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے، انہو، بے شک وہ اللہ کی ذات، هو البر الرحیم، انتہائی احسان کرنے والی ہے اور بڑی ہی رحم کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ اچھا دعا فرمائیے گا آپ۔ حافظ عثمان صاحب جو بھائی ہیں یہاں بیٹھتے ہیں، جن کے بچے یہ ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں، ان کی طبیعت کل بھی وہ بڑے بھائی بتا رہے تھے، آج ان کے بیٹے نے بھی بتایا، ان کی طبیعت خاصی خراب ہے، ان بیچاروں کو کچھ پتے میں پتھری کی صورت بھی ہے اور کچھ میرے خیال میں جانڈس کا بھی بچہ بتا رہا ہے، شاید کوئی مسئلہ ہے، ان کے لیے خاص دعا فرمائیں۔ بڑی محنت سے بیچارے بچوں کو لے کر آتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، بچوں کو بھی جزائے خیر دے، یہ نہیں کہ محنت ہے اور اپنے شوق سے محنت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال کام کرے نہ کرے وہ تو اپنی جگہ ہے، دعا تو ہر شخص کے لیے ہے، لیکن نیک آدمی ہی ان کے بھی لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں بال بال صحت عطا فرمائے۔ جی ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کسی اور کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، کسی صاحب کے لیے ہسپتالوں میں اور بھی بہت سے لوگ بیمار ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے متقین کی، اہل جنت کی جو صفات آج محبت کے ساتھ پڑھی اور سنی ہیں، ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی یا اللہ متقین کی ان تمام صفات سے محروم نہ فرما، ہمیں بھی اہل جنت میں سے بنا فرما۔ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت الفردوس میں لے جانے والے اعمال ہوں۔ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ عثمان بھائی کے لیے بھی خصوصی سے دعا فرمائے، اللہ ان کو بال بال صحت عطا فرما۔ اے اللہ بیماری بھی تیرے قبضے قدرت میں ہے، صحت بھی تیرے قبضے میں ہے، ان کی بیماری کو اور تمام بیماروں کی بیماریوں کو یا اللہ صحت سے تبدیل فرما۔ بھائی نے بھی جن خاتون کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہم سب صحت مندوں کو صحت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔